دوستو، ہم انسانوں کو نیچر ایکسپلور کرنے کا اور نئی نئی جگہیں گھومنے کا بہت شوق ہوتا ہے، مگر اکثر اوقات انہی جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے ہمارا سامنا کچھ ایسی چیزوں یا ایسی اینٹیٹیز سے ہو جاتا ہے جن کا ہمارے انسانی دماغ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہورر ٹاکیز۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے انہی واقعات سے جڑی کچھ سچی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو لائٹس آف کریں، سنیکس پکڑیں اور تیار ہو جائیں ڈر کی وادیوں میں جانے کے لیے۔ مجھے سفر کرنے کا، نئی نئی جگہوں پر جانے کا اور ڈیفرنٹ کلچرز کو ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے۔ میرے ساتھ پہلے کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی پیش نہیں آئی تھی، مگر پھر ایک دفعہ میرا سٹے بہار کے ایک گاؤں میں ہوا۔ وہ چاندنی رات تھی اور تب ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے ماحول میں پتوں کی سرسراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں کے کسی آدمی سے رات گزارنے کے لیے جگہ کا پوچھا تاکہ میں وہاں آرام سے رات گزار کر صبح اپنی منزل کی طرف نکل سکوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ قریب ہی ایک ہوٹل ہے۔ میں نے وہاں جا کر اپنی گاڑی پارک کی اور ہوٹل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جب ہوٹل کی طرف جا رہا تھا تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس گاؤں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن میں ان باتوں پر تب یقین نہیں رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ من گھڑت کہانیاں ہیں جو کہ لوگوں نے صرف دوسرے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی ہیں۔ میرا انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں بھٹک گیا ہوں۔ اندھیری رات تھی اور میں اکیلا اس جگہ سے گزر رہا تھا جہاں سے مجھے اس آدمی نے ہوٹل کا رستہ بتایا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور گم ہو جانے کے خیال سے مجھے عجیب پریشانی ہو رہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھیں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کیا کروں۔ ان سب کی وجہ سے اب مجھے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ خیر، میں اب ایسی جگہ پر تھا کہ اب نہ میرے آگے بڑھنے کا دل کر رہا تھا اور خوف کی وجہ سے نہ میں پیچھے اپنی گاڑی کی طرف جا سکتا تھا۔ خیر، میں سیدھا چلتا گیا جیسے کہ اس آدمی نے مجھے بتایا تھا۔ چلتے چلتے دور میں نے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا جس کا چہرہ مجھے صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے وہاں کا کوئی مقامی لباس پہن رکھا ہو، یعنی کہ وہ وہاں کا رہائشی ہو۔ جیسے جیسے میں اس کے قریب بڑھ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ خیر، میں نے اپنے ڈر پر قابو پایا اور اس سے ہوٹل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنی دائیں جانب اشارہ کر دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس کے باہر نور محل لکھا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا اور ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ کمرہ بہت ہی چھوٹا تھا، مگر ایک رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پھر ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں وہاں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ ہوٹل کے اس روم میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ خیر، میں نے روم چیک کیا اور اپنی تسلی کرنے کے بعد میں فریش ہوا۔ میں نے سونے کی تیاری کی اور میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے جیسے ہی بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کیں تو مجھے دیواروں میں سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کہ کوئی دیواروں کو اندر سے کھرچ رہا ہو۔ اب مجھے باقاعدہ کسی کے چلنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ اس ہوٹل کا فرش لکڑی کا تھا، تو اگر کوئی اس کے اوپر چلے تو ہمیں صاف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ خیر، میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور میں نے اس سب کو اپنا وہم سمجھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کہ کوئی میرے کمرے کے باہر ہلکی ہلکی آواز میں کچھ بول رہا ہے۔ میں نے سونے کی کوشش کی، مگر باہر سے آنے والی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ میں تنگ آ کر اٹھا اور میں نے دروازہ کھول دیا، مگر وہاں پر تو کوئی موجود نہیں تھا۔ میں دوبارہ اپنے بستر کے پاس آیا تو مجھے ایسا لگا کہ باہر سے مجھے کسی نے آواز دی ہو،
میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید کوئی مسافر ہے جو کہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا ہو۔ میں واپس سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ یہ محسوس کرنا ہی تھا کہ میرے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ یہ سن کر میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا، مگر وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نیچے ہال تک گیا، مگر میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ریسیپشن بھی خالی تھا، مگر مجھے پھر بھی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے تب بھی یہی سوچا کہ شاید کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے ان آوازوں کا پیچھا کیا اور اب مجھے وہ آوازیں صاف صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ایک کمرے کے دروازے کے آگے جا کر رکا، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کی ایک طرف بہت سی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری طرف بہت پرانی کتابیں تھیں۔ وہاں مٹی کے برتن بھی پڑے تھے اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک پتھر کا بنا ہوا ٹیبل تھا۔ اس ٹیبل کے اوپر ایک لڑکی کا مجسمہ تھا۔ کمرے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں بہت سے لوگ موجود ہوں۔ وہاں سب کچھ بے جان تھا، مگر پھر بھی مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی جاندار موجود ہو، کیونکہ ہم انسانوں کے اندر ایسی سینس ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کمرے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے یوں بھی محسوس ہونے لگا تھا جیسے کہ کوئی میرے کانوں کے پاس آ کے سانس لے رہا ہو۔ میں گھبرا کر وہاں سے بھاگا تو پیچھے سے مجھے ایک بہت بھاری سی آواز آئی۔ اب میرے پاؤں وہیں پر جم گئے۔ میں پیچھے مڑا اور مجھے پھر وہ نظر آیا۔ وہ ایک مخلوق تھی جس کا چہرہ بالکل کالا اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکن اب مجھے میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس میز پر سے اب وہ عورت کا مجسمہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ بس میرا یہ دیکھنا ہی تھا کہ میں وہاں بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے یوں لگا تھا کہ کسی نے بہت زور سے میرا گلا دبایا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھا، مگر میرا جسم ایسے درد کر رہا تھا جیسے رات بھر میں مزدوری کرتا رہا ہوں۔ میرے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا، مگر میرے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ مجھے جیسے ہی سارا ماجرا سمجھ آیا تو میں فوراً اس ہوٹل سے باہر آ گیا۔ مجھے اس کے بعد بھی کئی دن تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ اس رات آخر ہوا کیا تھا۔ کیا وہ سب میرا خواب تھا یا وہ سب سچ میں تھا؟ اگر میرے دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی تو پھر میرے سر پر وہ چوٹ کیسے لگی؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس دن کے بعد سے میں اپنا خیال رکھتا ہوں۔ یعنی اکثر جب میں سفر کے لیے نکلتا ہوں تو میں پہلے ہی اپنی لوکیشن ڈیسائیڈ کرتا ہوں۔ دوستو، یہ میری سچی کہانی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انڈیا کے ایک گاؤں کی سنسان گلیوں میں چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ خاموشی ایسی تھی کہ ماحول میں کیڑے مکوڑوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں تھی۔ جب میں اس تنگ راستے پر چل رہا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سا ڈر جنم لے رہا تھا۔ میں نے اس گاؤں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر مجھے یہ سب من گھڑت کہانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتا تھا۔ مگر اب جب میں اس کیفیت سے گزر رہا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو چکا تھا۔ یہ بات دیر رات کی ہے جب میں اپنے ہوٹل کی واپسی کا راستہ بھول گیا تھا۔ گلیاں ناواقف تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے راستہ پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے اس راستے کا پتہ چل جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور یہ سب میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ مجھے یہ سب بہت پریشان کر رہا تھا۔ اچانک سے وہاں مجھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ غور کرنے پر مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیا جس پر سفید رنگ کی راکھ لگی ہوئی تھی اور چہرے پر صرف آنکھیں ہی واضح تھیں۔ میں نے اس کو نظر انداز کر کے چلنا ہی بہتر سمجھا، مگر میرے قدم میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا
کسی نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا ہے اور بہت سختی سے پکڑا ہوا ہے۔ اب وہ سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا، مگر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ میری نظر جب اس کے ہاتھ پر پڑی تو میرا سانس اٹک گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک زنگ آلود چاقو بھی تھا۔ اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ میں بہت بری مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ وہ آدمی بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظر اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں پر ہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں سے عجیب سی وحشت بھی تھی۔ ابھی میں اس کے سامنے سے نکل ہی رہا تھا کہ اس نے چاقو اٹھایا اور میری طرف اشارہ کیا۔ اچانک اس عجیب سے دکھنے والے آدمی نے اتنی بھیانک چیخ ماری، ساتھ ہی اس نے مجھے میرے شرٹ کے کالر سے بھی پکڑ لیا۔ اس نے چاقو میرے گلے پر رکھا اور اس نے میرے کان میں کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ گاؤں ہمارا ہے، باہر سے آنے والوں کو ہم زندہ نہیں چھوڑتے۔ یہ سننا ہی تھا کہ میری باقی بچی ہوئی ہمت بھی جواب دے گئی۔ ابھی یہی سب چل رہا تھا کہ مجھے دور سے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو کہ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ آدمی اس عورت کو دیکھنے کے لیے مڑا تو میرے پاس بس یہی موقع تھا کہ میں اپنی جان بچا کر بھاگ سکوں۔ میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگا اور میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب میں اس راستے سے کافی دور آ چکا تھا تو مجھے پیچھے سے پھر بھی قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں بھاگتا رہا یہاں تک کہ مجھے آخرکار میری ہوٹل کی لائٹس دکھائی دی۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ ہوٹل پہنچتے ہی میں اپنے روم میں گیا اور میں نے سکون کی سانس لی۔ میں نے وہ رات بھلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سب میرے دماغ پر ہی سوار رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا میں کب سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب بس میرا ڈراونا خواب تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے۔ مگر جب میں نے شیشے میں دیکھا تو میری گردن پر نشان موجود تھا۔ پھٹا ہوا کالر دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ سب میرا خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میں نے سوچا کہ ہوٹل اونر اور سٹاف کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، مگر میں نے جب ان کو بتانا چاہا تو انہوں نے عجیب طرح سے ہنستے ہوئے کہا کہ یہاں کے مکین اکثر سیر کرنے والے مسافروں کو ایسے ہی ڈراتے ہیں۔ مگر ڈر میں ان کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں وہاں سے نکل گیا اور اپنے روم میں آیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس گاؤں کی تاریخ کے بارے میں ریسرچ شروع کر دی۔ ایک چیز مجھے پتہ چلی کہ یہاں کالے جادو کے نام پر عجیب و غریب رسومات ہوا کرتی تھی، جیسے کہ بے قصور انسانوں کا قتل، اور یہ بھی شاید انہی انسانوں میں سے ایک تھا جس کی آتما آج بھی وہاں بھٹک رہی تھی اور اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ خیر، صبح نکلنے سے پہلے وہ رات میں نے بہت مشکل سے وہاں کاٹی تھی۔ میرے کانوں میں مجھے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں پیچھے مڑا تو وہ چیز وہاں کھڑی ہوگی اور مجھے میری جان سے مار دے گی۔ جیسے تیسے وہ رات گزری اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گیا، مگر آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی میں وہ رات اور وہ سب واقعات بھلا نہ سکا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس رات میں نے کیا دیکھا تھا، مگر وہ جو بھی تھا میرا وہم نہیں تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کچھ کہانیاں۔ یہ ڈراونی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ مسٹیریس بھی ہیں۔ آپ لوگوں کی ان کہانیوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی دل دہلا دینے والی ویڈیو کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ۔